بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس MK ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 18 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کا باب نمبر 3 حیات طیبہ مکی دور بوسطہ ہجر مدینہ کے ٹاپکس میں سے 2 ٹاپکس شیب ابی طالب اور 10 نبوی کے 3 اہم واقعات جو کہ مدرجہ ذیل ہیں عام الحزن، سفر طائف اور واقعہ معراج پر ہوگا۔ چلیں اب کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا شیب ابی طالب پہ۔ تو شیب ابی طالب بیسکلی جو ٹاپک بک میں ہے اس میں اس کا نام رکھا گیا ہے بنو ہاشم کا مقاطع، یعنی کہ بنو ہاشم سے بائیکاٹ قریش کا۔ چلیں شروع کریں۔ حبشہ جانے والے سفارت ناکام واپس آئی تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک قرارداد تحریر کی کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، خرید و فروخت نہ کرے، بلکہ ان سے بات چیت تک نہ کرے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ جناب ابو طالب اپنے خاندان سمیت شیب ابی طالب میں محسوس ہو گئے۔ اس دوران میں صرف حج کے دنوں میں اجنبی تاجروں سے کچھ نہ کچھ خریدا جا سکتا تھا، لیکن وہ ذخیرہ بھی جلد ختم ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کوئی عزیز چوری چھپے کوئی چیز بیچ دیتا، لیکن اس سے کیا بنتا؟ یہاں ایک دو آدمی نہیں، 2 قبیلوں کے افراد کی بات تھی۔ اس دوران میں بھوک مٹانے کے لیے بنو ہاشم نے جڑی بوٹیاں، گھاس کی جڑیں اور سوکھے اور بد مزہ چمڑے ابال کر کھائے۔ ابو لہب کے علاوہ خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد اس ظلم کا شکار رہے۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ آخر مکہ کے کچھ نیک دل لوگوں نے ابو جہل کی شدید مخالفت کے باوجود اسے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 10 نبوی میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلہ سمیت شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ اب بات کرتے ہیں 10 نبوی کے 3 اہم واقعات کی۔ تو یہ 3 اہم واقعات ہیں کون سے؟ پہلا واقعہ جو تھا وہ عام الحزن کا واقعہ تھا، دوسرا واقعہ سفر طائف کا، تیسرا واقعہ جو ہے وہ معراج النبی کا تھا۔ تو اگر ہم بات کریں عام الحزن کی تو شیب ابی طالب کی مقصوری نے کئی لوگوں کی صحتیں تباہ کر کے رکھ دی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں تشریف لائے تو جلدی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ دونوں افراد آپ کے لیے ظاہری سہارے اور حمایت کا ذریعہ تھے۔ ان کی یکے بعد دیگرے 1 سال کے اندر وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے ہیں، اور یہ وہ سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے زندگی اپنی میں کبھی اتنا اکیلا محسوس انہوں نے نہیں کیا ہوگا جتنا اس سال کیا ہوگا، کہ ان 2 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی تھی، جو حمایت کی تھی، وہ پورے عالم اسلام میں کسی نے نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں سفر طائف کی۔ تو اس میں واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی تو ابو لہب کو جو تھا بنو ہاشم کا سردار بنا دیا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستکش ہونے کا اعلان کر دیا، گویا معاذ اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل بھی کر دے تو خاندان قریش جو خاندان بنو ہاشم جو ہے وہ انتقام نہیں لے گا۔ اس کے ساتھ ہی قریش نے آپ کی ایذا رسانی کا سلسلہ تیز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ معظمہ میں اپنا کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 شوال 10 نبوی کو اپنے خادم زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں عمرو بن عمیر کے 3 بیٹے عبد، یالیل، مسعود اور حبیب کا اقتدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام پیش کیا۔ تینوں بھائیوں نے آپ کی صرف بات ہی نہ سنی بلکہ شہر کے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے شہر سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ طائف سے باہر ایک باغ میں سستانے کے لیے ٹھہرے۔ اس بے بسی کے عالم نے اپنے ہاتھ خدا تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھائے۔ دعا میں ان الفاظ کا: الہی، میں تیرے پاس اپنی کمزوری
اپنے وسائل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ آزمائش کا دور گزر چکا تھا، دعا کی قبولیت کے آثار فوراً ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کی، حکم تو ہو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں جن پر یہ آباد ہیں؟ فرمایا، نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے سردار ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے مکہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک رشتہ دار مطعن بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی حمایت میں لے لو۔ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر مسلح حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے گیا اور اپنی اور اپنے بیٹوں کی تلواروں کے سائے میں خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور اپنی حمایت کا برملا اعلان کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا سکے۔ واقعہ معراج 27 رجب 10 نبی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت سے مشرف فرمایا۔ سفر معراج پر جاتے ہوئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کی جماعت کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کو گئے اور انبیاء کرام سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر کی اور راتوں رات واپس آ گئے۔ اسی سفر میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ وہ بیت المقدس کی عمارت کے بارے میں سوال کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عمارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے قافلوں کے بارے میں کئی نشانیاں بتائیں جن کی مشرکین نے بعد میں تحقیق کی اور وہ درست نکلی، لیکن انہیں پھر بھی ایمان کی توفیق نہ ہوئی۔